اسلام کے دو خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میرے دادا ابراہیم نے قربانی کی، ہم بھی اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ قائم رہے۔ قربانی کس بات کی؟ اپنے رب کے حکم پر چلنے کی۔ رب نے ہی تو کہا ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رب نے ہی تو کہا کہ تم دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھو، رب نے ہی تو کہا کہ سود نہ کھاؤ، رب نے ہی تو کہا کہ تم بے ایمانی نہ کرو، رب نے ہی تو کہا کہ تم پڑوسیوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، رب نے ہی تو کہا کہ تم ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابراہیم کے فلسفے پر چلنا ہے، ملت ابراہیم کو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان کرم ہے، یہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کی جو قربانی ہے وہ ہم سے کیا مانگتی؟ اسلام نے قربانی ان لوگوں کے اوپر فرض کی ہے، جانور ان لوگوں پہ ذبح کرنا فرض کیا کہ جو مالدار ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسلام کے دو خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے، اتنی غربت تھی کہ کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ رواج نہ پڑ جائے، غریب آدمی سوچے کہ میں کیسے کروں گا۔ ان کو حکم دیا جو روز گوشت کھاتے ہیں، ان کو حکم دیا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے۔ اور باقیوں کا کیا حکم ہے؟ باقیوں کو حکم ہے کہ اس قربانی کے فلسفے پر چلنا ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری سنت ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پتہ لگا محمد رسول اللہ چاہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ زندہ رہے۔ اس ملک کی جنگ آزادی کو دیکھیں، 150 سال مسلمانوں نے انگریز کے خلاف قربانیاں دی ہیں۔ ہماری ان قربانیوں کا فلسفہ عید الاضحیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بقرہ عید کے ساتھ جڑا ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے سبق دیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینی ہے۔ ہم جب اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، وہ بقرہ عید کا فلسفہ ہے۔ ہماری بیوی جب کسی نیک کام میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، وہ حضرت ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ فلسفہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے بچے جب ماں باپ کا حکم مان کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا تکبر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ فلسفہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ تمہارا جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے تک نہیں پہنچتا؟ تمام ائمہ نے مستند احادیث میں اس حدیث کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ کیا نیت ماں باپ کی اطاعت ہے؟ کیا نیت ماں کی فرما برداری ہے؟ کیا نیت بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ کیا نیت پڑوسیوں کے ساتھ محبتیں ہیں؟ کیا نیت مانگنے والے کو دینے کی ہے؟ کیا نیت دوسروں کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنے کی ہے؟ کیا نیت دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو برقرار رکھنے کی ہے؟ اگر نیتیں اچھی ہیں تو پھر یہ قربانی قبول ہے، اگر نیتیں خراب ہیں تو پھر قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ بس ایک بکرا ذبح کرو قربانی قبول ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ نے کہ ہم تو بندے کی نیت دیکھتے ہیں۔ آج کل تک کئی ایسے ہے بکرا ذبح کرن گے تے فریج بھی چھوٹا پی جاتا، بڑا فریزر لے آگے سارا ہی رکھ لینا ہے۔ جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ان لوگوں تک اچھا فوڈ پہنچے، اچھا کھانا پہنچے جو ترستے ہیں اچھے کھانے کو۔ اس لیے نہیں ذبح کرتے کہ اس کے سارے حصے ہم ہی رکھ لیں۔ اس لیے کرتے ہیں قربانی کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں بہترین کھانا جن کو نصیب نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم میں کرنا چھوڑ دیں، ہمارے اندر جو تکبر ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے،
ہمارے اندر جو جھوٹی انا ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے. ہمارے اندر جو جھوٹی شان و شوکت ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے. یہ جو عادت پڑی ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالنا ہے کہ ہم نے 10 کلو کی آٹے کی تھیلی ایک غریب عورت کو دے دی, یہ جو غرور ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی ہے جب تک یہ گردن نہ جھک جائے. پڑھیں قرآن پاک. فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی گردنیں جھکا دیں اپنے رب کے آگے. ایک گردن نے جڑا تون چ سریا پھسیا ہوا ہے کہ میں تو 20 بکرے قربانیاں کرنی ہے, 25 کرنی ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, وہ قربانی نہیں ہونی. قربانی تب ہوگی جب آپ اپنے سے غریب کے ساتھ جھک کر ملیں گے, جب آپ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے نیچی رکھیں گے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ صرف جانور قربان کرنے سے بقرعید کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اپنی انا کو, اپنے تکبر کو, اپنے غرور کو, اپنی جھوٹی شان و شوکت کو, اپنی دولت کو, اپنی ان بے حیا آنکھوں کو, اس بدتمیز زبان کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے, جب تک اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کریں گے, جتنے مرضی بڑے جانور قربان کر لیجئے, کوئی قربانی قبول نہیں ہونے والی. اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے, اور نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں نماز کے لیے امام بھی بہت ضروری ہے. تو اگر نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے, نماز کے لیے بیوی کے ساتھ رضامندی بھی ضروری ہے, نماز کے لیے بھوکے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچانا بھی ضروری ہے. یہ کس نے فلسفہ سکھا دیا کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاؤ, بولو ہم قربانی کر رہے ہیں؟ یہ زبان قربان نہیں ہوتی جو چپ ہو جائے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے. کون سی قربانی ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے کہ جی ہم 2 لاکھ کا بکرا لے آئے, 5 لاکھ کا لے آئے ہیں, کہ جی اس بکرے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کے لیے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے, اور یہ جو حافظ قرآن جن کی چھاتی کے اندر قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے ان کی تنخواہ 10,000 روپے ہے. تو اس وقت تمہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے؟ کون سا فلسفے پہ چلنا چاہتے ہو؟ دین میں کوئی جگہ نہیں نمائش کی, دین میں کوئی جگہ نہیں غرور کی, دین میں کوئی جگہ نہیں تکبر کی, دین کے اندر کوئی جگہ نہیں بے حیائی کی. دین کے اندر سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے, محمد رسول اللہ کا کہنا ماننا ہے. جو بندہ دین کے اندر سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ دین میں عزت پا نہیں سکتا ہے. اس لیے 2 لفظوں میں قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بتا دینا کون سا جانور کریں کون سا نہ کریں, کون سے جانور میں کتنے عیب ہوں, ہو جائے گی کہ کون سے جانوروں میں کتنے ہو, وہ نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں محبت سے کہا, میں کہا اس پہ تو ساری دنیا ہی بات کر رہی ہے. ابھی صبح شام فون ہی اسی بات کے آ رہے ہیں کہ جی کان کٹا ہوا ہے, پیر پہ نشان ہے, قربانی ہوگی نہیں ہوگی. یہ جو دل کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جانور کا تو فلسفہ سیدھا سا ہے, جو آپ کے دل کو بھا جائے, آپ کا دل کہے کہ یہ اعلیٰ چیز ہے تو وہ بہتر ہے, جائز ہے. جب آپ کا دل نہیں مانتا تو بس جائز نہیں, وہ تو 2 لفظ معاملہ ہے. تو اس لیے اپنے دل کو تابع کریں اللہ اور اس کے رسول کے. ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو میں نے اللہ سے دوستی کی, میرے رب نے خواب میں کہا کہ ابراہیم بیٹا قربان کرو. بیٹے کو کہا, بیٹا بھی کہتا ابو جی جیسا آپ کا رب چاہتا ہے میں بھی وہی کروں گا. بیوی کو شیطان نے جا کے کہا تیرے بیٹے کو قربان کر دے گا جو ایک ہی اولاد ہے اور سالوں کے بعد ملی ہے. کہنے خبردار, میرا رب اگر یہ چاہتا ہے تو میں اپنے خامد کے ساتھ ہوں. تو کبھی گھر میں بیٹھ کے کسی کی بھلائی کا پروگرام بھی بناؤ, کبھی گھر میں بیٹھ کے یہ بھی سوچو کہ ہم نے قربانی دینی ہے اس جھوٹی شان و شوکت کی جس کی وجہ سے اپنے سکے بھائی سے ناراضگی ہے سالوں سے, کہ اس عید پر اس جھوٹی شان و شوکت کی قربانی دیتے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچیں گے, دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں گے کہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دے, ہم اس کے گلے ملیں گے. کبھی ایسی قربانی دینے کی بھی کوشش ساتھ میں کی جائے گی کہ نہیں؟ کبھی گھر میں بیوی اور بچے بیٹھ کے یہ بھی تو ارادہ کریں کہ فلاں رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہے, اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا, کیا اس کو ایک وقت میں اتنی دولت نہ دے دیں کہ یہ سٹینڈ ہو جائے, اس کا کاروبار چل پڑے. کیا گھر میں بیٹھ کے کبھی کیسا ارادہ نہیں ہوگا کہ میرا پڑوسی بڑا پریشان حال ہے, اس کے گھر دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں بڑی رحمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے؟
कुर्बानी का फलसफा मुसलमान को सिखाता है। इस मुल्क की जंग आज़ादी आप अगर तारीख उठाएंगे 1857 की, बेशुमार उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से कलकत्ते तक और दिल्ली से लुधियाना तक, लुधियाना से पेशावर तक। सन 1857 में कोई दरख्त ऐसा नहीं है जीटी रोड पर जिसमें उलमा की लाशें ना अंग्रेज ने लटकाई हो। क्यों? ये फलसफा हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। ये फलसफा हमें हमारे दीन ने दिया है कि हम कुर्बानी देंगे, अपनी अना की भी देंगे, अपने मुल्क के लिए भी कुर्बानी देंगे, अपने समाज के लिए भी देंगे, अपने भाइयों के लिए भी देंगे, अपने पड़ोसियों के लिए भी देंगे। ये जज्बा तभी तो है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इतनी बड़ी ईद कुर्बान बनाई इसीलिए। ये अल्लाह ताला ने जो इतना खूबसूरत वाक़या बनाया अपने दोस्त के साथ, क्यों बनाया? दोस्त की इज्जतें इसलिए बनाई ताकि हम दोस्त की पैरवी करके इज्जतें कमा लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तमाम काम इसलिए हैं ताकि हम उनके पीछे चल के इज्जतें कमा लें। तो दुआ भी कीजिए, वक्त भी हो गया इंशाअल्लाह ताला। तो इस ईद पर करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह। जो साहिब निसाब हैं वो जानवर की कुर्बानी के साथ, और जो साहिब निसाब नहीं है वो इस ईद पर अहद करें कि अल्लाह इस बार जब ईद की सुबह को हम उठेंगे तो अपनी झूठी अना को कुर्बान करते हुए अपने से नाराज़ लोगों के गले मिलेंगे। हम अपनी झूठी शान और शौकत को एक तरफ रखते हुए अपने गरीब पड़ोसी के साथ एक दिन ईद का मनाएंगे। अपनी झूठी शान और शौकत को एक तरफ रखते हुए अपने गरीब रिश्तेदार के घर पे जाके बैठ के खाना खाएंगे। अगर हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे तो याद रखें, जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी पे आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिस तरह याद ताज़ा की जाती है ना, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका इख्तियार कर लिया, जिसने रसूलुल्लाह की तरह गरीबों पर रहम किया, जिसने रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक माँ बाप की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक पड़ोसियों से मोहब्बत की, जिसने रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक भटके हुओं को रास्ता दिखाया, जिसने रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाया, जिसने रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ऐसे गरीब की मदद की जिस पर गुंडे राज करना चाहते थे और गुंडों के साथ जाके टकरा गया, वो आज भी इज्जत पाएगा और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उसको इज्जतों का ताज पहनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।